جوائنٹ فیملی سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں ہم. اچھا, اس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں, ینگسٹر جیسے کہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے, وہ اتنی جلدی بیدار نہیں ہوتے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام کے پریکٹیکل لائف میں اتنی جلدی نہیں شامل ہوتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والد صاحب ہیں, شادی انہوں نے کرنی ہے, گھر ہے, اسی میں ہی ہم نے بھیا کے لے کے آنی ہے. تو اس سلسلے میں مفتی صاحب شریعت کیا کہتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے؟ جی, جو تصور مشترکہ فیملی کا اور مشترکہ خاندان کا ہمارے ذہنوں میں ہے, جی, قرآن اور سنت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اچھا, قرآن اور سنت میں جو ثبوت ملتا ہے نا, وہ یہی ہے کہ باپ کا گھر الگ ہے اور بیٹے کا گھر الگ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آیت کریمہ ہے باقاعدہ, فرما لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. تم پہ کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ اپنے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنے باپ والد کے گھر میں سے کھاؤ. جی جی, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب, اب اس والد کے گھر کو الگ قرار دیا کہ وہ اس کا گھر الگ ہے, اگر تم کبھی جاؤ وہاں پہ تو وہاں سے کھانا پینا تمہارے لیے بالکل حلال ہے, تم کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. یہ جو مشترکہ فیملی نظام ہے اس میں تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں. کیا ہوتا ہے, 3 بھائی 4 بھائی, زیادہ بھائی بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, نہ پردے کا تصور رہتا ہے. اچھا, خلوت, تنہائی, یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں. بھابھی صاحبہ اور جو ہے نا دیور صاحب, جیٹھ صاحب. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا ہے کہ الحم الموت. انصاری صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ, کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ, غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اچھا, تو ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ افرأیت الحم, جو دیور ہے یعنی خاوند کے جو مرد رشتہ دار ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا بھتیجا ہے, اس کا چچا ہے, اس کا تایا ہے, اس کا ماموں ہے, یہ سارے مرد کے خاوند کے مرد رشتہ دار ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت, جو خاوند کے مرد رشتہ دار ہیں وہ تو اس حوالے سے موت ہے, یعنی بہت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے. بعض اوقات بھابھی تنہا گھر میں ہوتی ہے, وہاں پر بھائی بھی آ جاتا ہے, وہ بھی ادھر ہی رہتا ہے, روک بھی نہیں سکتے کیونکہ اس کا بھی تو گھر ہے اور تنہائی ہوتی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. بعض اوقات ساس صاحبہ یہ کہتی ہے جاؤ نا اپنے دیور کے کمرے کی صفائی کرو, جیٹھ کے کمرے کی صفائی کرو. وہ اللہ کے بندو, یہ کیسے درست ہے؟ خرابیاں واقع ہوتی. اچھا, یہ جو طلاق کی ریشو ہے نا, اس کی زیادہ ہونے کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ مشترکہ نظام چل رہا ہے. وہاں پر نند کی بات نہیں مانی تو اس نے بھائی کو کہہ دیا کہ تیری بیوی جو ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ساس صاحبہ کی کوئی فرمائش نہیں پوری کی گئی, وہاں پر اس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں, اس کو چھوڑ دو, اس کو آزاد کر دو. اسی طرح بھائی صاحب نے کہا میرے کپڑے استری کرو, بھابھی کو کہا وہ تیرا حق کہاں پہ ہے, میرے کپڑے استری کرو, میرے کپڑے دھو لو. اچھا, نہیں دھوئے تو اب کیا ہے, لڑائی ہے. وہ عورت تنگ ہو جاتی ہے یا خلا مانگتی ہے یا پھر ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ خود طلاق دے دیتا ہے. اللہ کے بندو, یہ الگ. اور میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ تو دین ہے. اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ میرے 5 بیٹے ہیں, میں نے 5 بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنا کے دینا ہے, تو یہ اللہ اس کی مدد کرے گا. سبحان اللہ, بے شک. اگر اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے, اپنی ملکیتی گھر نہیں بنا سکتے, تو یہ کرایہ پر لے لو. آج کل سہولت ہے اس کی بہت اچھی. بالکل, یہ سسر صاحب ٹھیک ہے, جائے ساس صاحبہ جائے کبھی ایک بہو کے گھر, کبھی دوسرے بہو کے گھر, ان کے حال احوال معلوم کرے, باقی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہے. اور ان کی خدمت جو بیٹیاں گھر میں ابھی شادی شدہ نہیں ہے, ابھی شادی نہیں ہوئی, وہ کرے. یہی جو بیٹا صاحب ہے وہ آ کے خدمت کرے, یا یہی بیٹا صاحب کوئی خادمہ کوئی خادم یہ رکھ لے, ان کی خدمت کرتے رہے. یہ مشترکہ, یہ جس کو ہم نے ایک امتیازی شان اپنے لیے بنایا ہوا ہے, یہ امتیازی شان نہیں ہے, یہ ایک امتیازی عیب ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی. صحابہ میں سے کسی صحابی کے متعلق یہ نہیں آیا میرے علم کے مطابق کہ وہ باپ کے ساتھ رہتا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت کم عمر تھے,
ٹھیک ہے. ان کی جب شادی ہوئی کتنی عمر ہوگی؟ وہ 16 سال 17 سال عمر. اچھا اچھا ان کا سلسلہ الگ. اللہ اکبر. یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے ان کی جب شادی ہوئی اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی. اچھا 13 سال کی عمر میں ان کا گھر الگ. او مائی گڈنس. یہ ایسے تو نہیں ہے نا, ادھر بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی اپنا گھر ان کا نہیں ہوتا. بدلتے نہیں. جی مفتی صاحب. اچھا اس ضمن میں نا ایک بات ذرا اہم وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ البرکۃ مع اکابرکم, یہ حدیث مبارکہ ہے کہ برکت جو ہے نا تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یعنی جس بھی خاندان کے جو بڑے ہیں نا, والدین اس پہ اولین ہیں, تو ان کے ساتھ برکت ہے, تو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی صورت وہی ہے کہ خدمت, خاطر, ان کا دیکھ بھال, لک آفٹر ساری وہ پراپر ہو. یعنی وہ صرف خانہ پوری کے طور پہ نہ ہو کہ یہ ہمارے والد ہیں یا ہمارے بڑے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس بحث کو سمیٹیں گے تو اس میں یہ بات ضرور آئے گی کہ شریعت میں حجرہ, شریعت میں بیت اور شریعت میں دار, یہ علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ ہیں. حجرہ تو کہتے ہیں ایک کمرے پہ مشتمل کوئی ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بیت جو ہے یہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو ایک کمرے پہ مشتمل ہو اور جس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ایسا دروازہ ہو وہ, تو اسے کہتے ہیں. اور منزل اسے کہتے ہیں جس کے اندر 2-3 ایسے بیت ہوں, ٹھیک ہے. اور دار اسے کہتے ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ جس کے اندر آ جائے, یعنی اس میں منزلیں بھی ہوں, بیت بھی ہوں, حجرے بھی ہوں, تو اس کو دار کہا جاتا ہے. جیسے آیا نا من دخل دار ابی سفیان, جی بالکل, تو دار ایک ایسے آج کے دور میں اسے کہتے ہیں حویلی. تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ ایسی نا حویلی ٹائپ بنائیں جس میں چھوٹے چھوٹے کئی حصے پورشن بن جائیں اور وہ سب کے علیحدہ علیحدہ ہوں اور بڑوں کی برکت کے ساتھ بھی رہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ ان پہ وہ بھی نہ آئے مسئلہ. جی تو یہ سب سے اس کے اندر ایڈ آن کرتے چلیں کہ اگر مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ الگ الگ گھر بنائے ہیں, 4-5 بیٹے ہیں, بچے ہیں, انہوں نے الگ الگ گھر بنا لیے, تو والدین اگر 2-2 دن بھی رہیں تو میرے خیال میں 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ پہلے کی باری آ جائے گی. اس طرح والدین بھی ساتھ ہیں اور برکتوں کا جو معاملہ آپ نے بتایا بڑی عزت سے جیتے ہیں ایسے والدین. ہم نے دیکھا وہ بڑے ہر کوئی ان کو بہت ویلکم کرتا ہے اور بڑا وہ یعنی بچوں میں سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب, کافی یہ طویل مسئلہ بھی اہم تھا, چلے اس میں ڈسکس بھی اچھی ہو گئی.